بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 211 سے۔ سل بنی اسرائیل کم آتینہم من آیۃ بینہ، پوچھئے بنی اسرائیل سے کہ ہم نے ان کو کتنی واضح نشانیاں دیں۔ ومن یبدل نعمت اللہ، اور جو کوئی بدل ڈالتا ہے اللہ کی نعمتوں کو، من بعد ما جاءتہ، اس کے بعد جب کہ وہ ان کے پاس آ گئیں، پہنچ گئیں، فإن اللہ شدید العقاب، تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو یہاں جو ہے اس آیت میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی تھی اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان سے پوچھئے کہ اللہ نے ان کو کتنی زیادہ نعمتیں عطا فرمائی تھی، اور ان لوگوں نے نعمتیں پانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو نعمتیں آنے کے بعد اور واضح نشانیاں آنے کے بعد اس کو بدل ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں فرعون سے کی غلامی سے ان کو نجات دلوائی، اور اسی طرح سے سمندر کو پھاڑ کر ان کے لیے راستہ بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات، اور حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی، اور صحرائے سینا کی گرمی سے بچاؤ کے لیے اللہ نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا، اور اسی طرح سے ان کی غذائی ضروریات پورا کرنے کے لیے من و سلویٰ نازل فرمایا، اور پہاڑیوں سے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کی پہاڑوں سے ان کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے۔ تو جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو بنی اسرائیل کے 70 سرداروں کی جماعت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر لے کر گئے، اور جب اللہ کے نور کی تجلی پڑی پہاڑ پر تو یہ سب لوگ مر گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام ان کے جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کو معجزات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے اور بے شمار ان کو نعمتیں عطا فرمائی، جن کو انہوں نے اس کی ناشکری کی ان نعمتوں کی، اور اپنے انبیاء کو کسی کو تو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا، اور اسی طرح سے بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی، اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو واضح نشانیاں ملنے کے بعد انہوں نے یہ سارا کچھ کیا تو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت ہے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ نے مزین کر دیا ہے کافروں کے لیے اللہ نے دنیا کی زندگی کو، وَيَسْخَرُونَ، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، من الذین آمنوا، ایمان والوں کا، والذین اتقوا، اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، فوقہم یوم القیامہ، قیامت کے روز ان سے فائق ہوں گے یا ان سے برتر ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ تو یہاں دوسری آیت میں کفار مکہ جو ہیں وہ ان کا ذکر ہے کہ یہ لوگ جو تھے مالدار تھے، اور یہ غریب جو مومنین تھے جو ایمان لے آئے تھے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے، وہ مالی لحاظ سے تنگی کا شکار تھے، تو یہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جو ہیں یہ لوگ ان لوگوں سے برتر ہو گئے، ان کے لیے دنیا کی زندگی جو ہے مزین کر دی گئی ہے کہ اس کو ہی یہ سب کچھ سمجھتے ہیں، اور یہ اس وجہ سے مالدار ہونے کی وجہ سے اس پر فخر کرتے ہیں اور ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قیامت کے روز ان پر فوقیت عطا فرمائیں گے، اور اللہ کے ہاں جو ہے وہ رزق کی کمی نہیں ہے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ کافروں کو اس لیے اللہ نے دنیا میں رزق زیادہ دیا ہوا ہے، اس لیے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن مومنین کو آخرت کے اعتبار سے فوقیت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔
اس کے بعد اگلی آیت ہے کان الناس امۃ واحدہ، سب لوگ ایک ہی امت تھے، فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ نے نبیوں کو بھیجا، مبشرین جو کہ بشارت دینے والے تھے، وہ منذرین اور ڈرانے والے تھے، وانزل معہم الکتاب، اور اللہ نے ان کے ساتھ کتاب نازل کی، بالحق کی حق کے ساتھ، لیحکما تاکہ وہ فیصلہ کریں، بین الناس لوگوں کے، بین الناسی لوگوں کے درمیان، فی مختلف فیہ اس چیز میں جو جس میں انہوں نے اختلاف کیا، اور مختلف اور نہیں اختلاف کیا، فیہ اس میں، الا الذین سوائے ان لوگوں کے، اوتوہ من بعد جن کو وہ دیے گئے، یعنی جو جن کو نشانیاں دی گئی تھی، من بعد اس کے، ما جاءتہم البینات کہ ان کے پاس آ گئی کھلی نشانیاں، بغشن بینہم آپس کی سرکشی کی وجہ سے ان لوگوں نے اختلاف کیا، فہد اللہ الذین آمنوا پس اللہ نے ہدایت دی ایمان والوں کو، لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے، اللہ نے مومنین کو حق عطا فرمایا، اب اللہ یہدی من یشاء الی صراط المستقیم، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے۔ پھر اللہ نے اپنے فضل سے ایمان والوں کو وہ امر حق بتا دیا جس کے میں وہ اختلاف کر رہے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست بتا دیتا ہے۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمام لوگ جو تھے پہلے ایک ہی امت تھے، لیکن ان لوگوں نے اپنے مزاج کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ مزاج اور عادات کی وجہ سے ان کا آپس میں اختلاف ہوا، اور کچھ لوگ جو تھے وہ راہ حق پر چلنے والے تھے، اور کچھ لوگ جو تھے اپنے مزاج کی وجہ سے، برے مزاج کی وجہ سے برے راستے پر چلنے والے بن گئے۔ تو جب ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ مبعوث فرمایا، اور ان کے ساتھ اللہ نے کتابیں بھی دی، اور تاکہ جو لوگ جو ہیں آپس میں دو گروہوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایات کی روشنی میں انبیاء علیہ السلام ان کے درمیان اس چیز میں فیصلہ کر دیں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے آپس میں صرف اختلاف اس وجہ سے کیا تھا، آپس میں ضد کی وجہ سے اور سرکشی کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو امر حق دے کر ان کے پاس بھیجا تاکہ ان کے درمیان جو ہے وہ فیصلہ کر دیں۔ تو انبیاء جو ہیں کتابوں کے ساتھ اور کھلی نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تاکہ ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تو ایمان والوں کو اللہ نے یہ ہدایت دی کہ وہ سیدھے راستے پر چلنے والے بن گئے۔ اور اس کے بعد اگلی آیت میں ام حسبتم کیا تم نے گمان کر لیا ہے، ان تدخلوا الجنت کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم حالانکہ نہیں پہنچی تمہارے اوپر وہ مثال، وہ حالت جو کہ گزر چکے تھے اس سے پہلے لوگوں پر، جیسے حالات گزرے، مستہم الباساء ان کو چھو لیا مالی سختی نے، والضراء اور بدنی سختی نے، وزلزلوا اور وہ ہلا دیے گئے، حتیٰ یقول الرسول یہاں تک کہ رسول بھی پکار اٹھا، والذین آمنوا معہ اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے، متی نصر اللہ اللہ کی مدد جو ہے وہ کب آئے گی، الا خبردار، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو اہل ایمان کو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنت جو ہے وہ صرف ایسے ہی نہیں مل جاتی، بلکہ اس کے لیے آزمائش جو ہے وہ ناگزیر ہے، تاکہ ان کے کو استقامت ان کی جو ہے وہ چیک کی جائے کہ وہ حق کے راستے میں چلنے کے لیے کتنی برداشت رکھتے ہیں، کتنا صبر کرنے والے ہیں، اور کس طرح سے وہ مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا کرنے والے ہیں۔ تو یہ تمام آزمائشیں اور ایمان والوں کو بھی برداشت کرنا پڑی، اور اسی طرح سے انبیاء علیہ السلام اور ان کے جو
اتباع کرنے والے تھے سب کو ان تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اور جیسے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی تکلیف سے آزمایا، اور بعض انبیاء ایسے تھے جن کو آری سے چیر دیا گیا، اور بعض کو زلزلوں سے آزمایا گیا کہ وہ خود اور ان پر ایمان لانے والے اللہ کی مدد کے لیے پکار اٹھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو بھی مختلف طریقوں سے آزمایا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تمام آزمائشوں میں پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں جہان والوں کا امام بنا دیا ہے۔ تو جس قدر کسی کو آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی ان کا مقام اور مرتبے کو بلند فرما دیا۔ تو یہاں بھی مسلمانوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے، ایمان والوں کو، کہ اللہ تعالیٰ جنت جو ہے وہ اتنی سستا سودا نہیں ہے، اس کے لیے آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ مالی تنگی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بدنی سختیاں جو ہیں وہ بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور مومنین گزرے ہیں، ان جیسی حالت آپ کو ابھی اس حالت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کہ یہاں تک کہ رسول بھی پکار اٹھے تھے کہ کب اللہ کی فتح آئے گی، اور ان کے ساتھ مومنین بھی۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں جو ہے اہل ایمان کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اللہ کی فتح جو ہے، مدد جو ہے وہ قریب ہے۔ مسلمانوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی میں بھی بے شمار مشکلات اور رزیتوں کا سامنا کرنا پڑا، ایمان والوں کو طرح طرح سے تکلیفیں پہنچائی گئیں، اور ان کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی، اور مدنی زندگی پوری ان کی جو تھی، بہت سارا عرصہ جو ہے وہ جنگوں میں گزر گیا۔ اور پھر وہ یہ مطلب کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، تو انہیں بتایا گیا کہ آپ حوصلے میں رہیں کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ قریب ہی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح مبین عطا فرمائی، یعنی فتح مکہ جو ہے وہ عطا فرمایا، اور مسلمانوں کا مکہ اور مدینہ اور تمام عرب میں مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت ہے یسألونک ماذا ینفقون، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، کل کہہ دیجئے ما انفقتم، جو تم خرچ کرو، من خیر، مال میں سے، فللوالدین، تو پس وہ والدین کے لیے، والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے ہے، والیتامى، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے ہے، وما تفعلوا، اور جو تم کرو، من تفعلوا من خیر، بھلائی میں سے کچھ بھی، فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ تو مال کی جو ہے خرچ کرنے کی یہاں جو ہے مدیں جو ہیں وہ بتا دی گئی ہیں، کہ جو سب سے قریبی ہے اس پر سب سے زیادہ مال جو ہے وہ سب سے پہلے خرچ کیا جائے گا۔ جیسے انسان کا سب سے زیادہ تعلق جو ہے اپنے والدین سے ہوتا ہے، اس لیے ان کا حق زیادہ رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد رشتہ داروں کی باری آتی ہے، اور اس کے بعد معاشرے کے اندر جو یتیم ہیں، جن کے والدین نہیں ہیں، ان کا حق جو ہے وہ رکھا گیا ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے۔ اور اسی طرح سے مساکین، جو کہ مالی تنگی کا شکار لوگ ہیں، ان کے پر مال خرچ کیا جائے۔ اور اسی طرح جو مسافر ہیں، جن کا زاد راہ ختم ہو گیا ہو، تو ان پر بھی مال خرچ کرنے کا حکم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی تم مال خرچ کرو، اللہ اس کو بہتر، جو بھی بھلائی میں سے کرو گے، اللہ اس کو بہتر جو ہے وہ جانتا ہے۔ تو یہاں جو ہے مال خرچ کرنا، اس کو کہا گیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرض حسنہ کہا ہے، کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو کہ اللہ کو قرض حسنہ دے۔ اور آگے بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے گا۔ تو جو بھی ہم مال خرچ کرتے ہیں تو وہ اللہ ہی کا دیا ہوا مال ہوتا ہے، اور اللہ ہی کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ وہی مال دینے والا ہے۔ اور جب ہم اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ایک تو اس کو وہ بڑھا چڑھا کر واپس کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس پر اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اسی کی چیز ہے، اسی کی راہ میں دیتے ہیں، تو وہ ہمیں اس پر بھی اجر دیتا ہے، اور اس سے بڑھ کر جو ہے مال بھی بہت زیادہ
اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں واپس کرتا ہے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ جو ہے یہ بڑا وسیع جو ہے مضمون ہے، اور جو نہیں مال خرچ کرتے ان کا بھی بتایا گیا ہے کہ انہیں جو ہے پھر عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں جو ہے وہ سام بنا کے مال جو ہے ان کے گلے میں توق ڈالا جائے گا، اور وہ ان کی باچھوں کو جو ہے وہ چیر کر کہے گا کہ میں ہوں تمہارا مال، اور اس مال کا مزہ چکھو۔ تو اس کے بعد ہے کتب علیکم القتال، تم پر جو ہے جہاد جو ہے وہ فرض کر دیا گیا ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، حالانکہ وہ تمہیں ناگوار گزرتا ہے، واسا اور ممکن ہے کہ ان تکرہوا شیئا، کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، واسا اور ممکن ہے کہ ان تحبوا، کہ تم پسند کرو شیئا کسی چیز کو، وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بری ہو، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو یہاں کے جہاد کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے اور فرض ٹھہرایا گیا، اور کہا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تمہیں جو ہے ناگوار گزرے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جسے تم ناپسند کرتے ہو، اور اس میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بھلائی رکھ دے۔ تو جہاد جو ہے اس میں مومنین کی جو ہے وہ زندگی ہے، اور یہ فرض کفایہ ہے، اور جب تک مسلمان جو ہیں وہ جہاد کرتے رہیں گے قیامت تک، تو وہ غلبے میں رہیں گے، اور ان کے دفاع کے لیے جہاد جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور اگر مسلمان جو ہیں وہ جہاد کرنا چھوڑ دیں تو پھر وہ مغلوب ہو سکتے ہیں، اور جہاد کی برکات سے مسلمانوں کو دنیا پر غلبہ حاصل ہوا، اور اس کے ساتھ مال و دولت کی کثرت جو ہے وہ حاصل ہوئی، اور ان کی سلطنت جو ہے وہ وسیع علاقوں تک پھیل گئی۔ تو جہاد کی برکات کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہا ہے کہ تم ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو جو ہے وہ ناپسند کرو تو اس میں بہت زیادہ بھلائی رکھ دے۔ تو یہ جہاد میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بھلائیاں رکھی ہوئی ہیں، اور جو انسان آرام طلبی چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ جہاد نہ کرے، تو جس چیز کو انسان صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے تو اس میں انسان کے لیے بہت ساری جو ہے بری چیز بھی ہو سکتی ہے، اللہ جانتا ہے اور انسان نہیں جانتا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، کہ جو اس میں مصلحتیں ہوتی ہیں، حکمتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام حکمتوں کو جاننے والا ہے، تم اس چیز کا علم نہیں رکھتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ نیکی کے باتوں کو آگے ضرور پھیلایا کریں، اور اپنے جتنے بھی مسلمان بہن بھائی ہیں ان تک اس کو پہنچائیں، تاکہ اللہ کا پیغام تمام لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور یہ ایک یاد دہانی ہوتی ہے جو ہم ایک دوسرے کو کرواتے ہیں، ہمیں باتوں کا تو پتہ ہوتا ہے، لیکن جب ہم کسی کو دوبارہ بار بار ایک چیز کو بتاتے ہیں تو اس سے ہمارا ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے، اور ہم بہتر طریقے سے عمل پیرا اس پہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ شکریہ۔